قیمتی لمحے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ سب کا بھائی اظہر خان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے قیمتی لمحے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں شیخ ظفر الحسن مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا سوال ہے، سب مذہب اور سبھی لوگ انسانیت سکھاتے ہیں اور ہر مذہب کہتا ہے کہ اچھائی کرو، اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، تو ایک عام انسان صرف اسلام ہی کیوں سلیکٹ کرے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے، اور واقعی یہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت بات گونجتی ہے کہ سارے مذاہب انسانیت سکھلاتے ہیں، تو پھر اسلام کو اختیار کرنے کے بعد کسی بھی دین پر آدمی رہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں جن کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب میں انسانیت کچھ پائی جاتی ہے، ان کی اپنی خوبی نہیں بلکہ اسلام کی دین ہے۔ اور اسلام کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اسلام لے کر کے آئے تھے، وہی اسلام ہے۔ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلا انسان اس دنیا میں جو آیا، آدم علیہ السلام، وہ اسلام لے کر کے آئے تھے، تو اسلام پہلے آیا، باقی سارے مذاہب بعد میں آئے۔ اور دنیا کے کسی بھی مذہب میں اگر انسانیت پائی جاتی ہے تو اس مذہب نے اسلام سے لیا ہے، یا اسلام کی باقی چیزیں ان کے ہاں رہ گئی ہیں۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہوگا ہمارے ناظرین کو کہ بھائی آدم اسلام اتنا پرانا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اور جو مذہب انسانیت کے لیے پسند کیا تو وہ اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، اسلام لے کر کے آئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تھا ہی نہیں، اور سارے مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدم کے بعد تقریباً 950 سال تک اسلام ہی انسانیت والا، جس میں اللہ کے بھی حقوق کا خیال رکھا گیا ہو، انسانیت کی ضرورت بھی مد نظر ہو، وہ 1000 تک اسلام تھا، 1000 سال تک۔ شیخ، دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام جو ہے نا بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے، اسلام جو ہے دوسرے مذہبوں کی چیزوں کو فالو کرنے سے روکتا ہے، تو یہ سب کو دور ہٹا کر اگر ہم صرف انسانیت پہ فوکس کریں، یا پھر ہم صرف لوگوں کی اچھائی میں یا پھر ہر چیز اچھی کرتے رہیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہو جائے گا؟ اور اگر کوئی اسلام فالو نہیں کر رہا ہے لیکن یہ انسانیت کے کام کر رہا ہے، تو کیا اس کو جنت ملے گی؟ اللہ کی نظر میں قبول ہے؟ بہرحال اس پر ہم آتے ہیں۔ پہلے ناظرین کے سامنے واضح کر دیں کہ اسلام ہی اصل دین ہے۔ نوح علیہ السلام 1000 سال کے بعد آئے، اسلام لے کے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمین کہا اور ان کی امت بھی مسلمان۔ اس کے بعد جتنے انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، ان کی قوم مسلمان تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو دنیا کی ساری قومیں مانتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اننی من المسلمین کہا، بھائی میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو آخر تک آپ آ جائیں، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آئے، وہی پرانا اسلام لے کر کے آئے جو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لے کر کے آئے، تو جو سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ ہاں، مسائل میں کچھ اختلافات رہے ہوں گے، لیکن مذہب اسلام سب کا ایک ہی تھا۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر کے آئے، اس سے پہلے جتنے مذاہب رہے اسلام چھوڑتے گئے، بہت ساری برائیاں کی، جیسے کفر کیا، شرک کیا، بدعت کیا، شراب پینا شروع کر دیا، لیکن اخلاقی انسانیت، ایک دوسرے کے کام آنا، رواداری، ہمدردی، یہ تقریباً آدم کے زمانے سے جو چلی تھی وہ تمام مذاہب میں عقیدہ تو خراب ہوتا رہا، یہی سمجھنا ہے۔ یعنی انسانیت اسلام کا ایک بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے۔ اسلام تو بہت بڑی چیز ہے ماشاءاللہ سے، بلکہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا حصہ ہے۔ انسانیت اسلام کا ایک حصہ ہے۔ تو دیکھیں، سارے انبیاء علیہ السلام آئے تو یہ قومیں
جب شرک دین اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کرنے لگی، شرک کرنے لگی، بدعات طرح طرح گمراہی میں نئے نئے مذہب پیدا ہونے لگے، تو عقیدے میں تو بگاڑ پیدا آتا رہا، لیکن اخلاقیات کی بہت ساری چیزیں انسانیت کی، اسلام کی ان کے اندر باقی رہ گئیں۔ یہ ہوتا رہا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو پوری دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اخلاق بھی بگڑے تھے، لیکن وہ انسانیت جو تھی آدم کے زمانے سے جو اسلام میں آئی تھی، انسانیت کا بہت بڑا حصہ لوگوں میں باقی تھا۔ یتیم کے ساتھ احسان کرنا، مسکین کے ساتھ احسان کرنا، اچھے انداز سے ملاقات کرنا، کسی کے کام آ جانا، احسان، یہ ساری چیزیں وہی اسلام کی، لوگ اسلام چھوڑے لیکن وہ اسلام کی خوبیاں ان کے اندر باقی رہ گئی۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے ایک جملے میں بات کو واضح کر دیا۔ اسی ایک جملے کو انسان یاد رکھے تو یہ سمجھ لے گا کہ نہیں، اسلام ہی اصل دین ہے۔ دنیا میں جتنے مذہب اسلام چھوڑ کر کے نئے مذہب بنے، وہ اسلام ہی کی باقی انسانیت ان کے اندر ہے، لیکن ناقص انسانیت تھی۔ ہر ایک کے اندر انسانیت لیکن ناقص تھی، بہت معمولی رہ گئی تھی۔ کسی کے ہاں عورتوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک نہیں، کسی کے ہاں یتیموں کے ساتھ انسانیت کا سلوک نہیں، اکثر لوگوں کے ہاں انسانیت صرف انسان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کا تقاضا، سب سے بڑا تقاضا یہ کہ انسان اپنے محسن کا وفادار ہو۔ سب سے بڑا محسن تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی تھی اور چند لوگوں کے ساتھ احسان کو اس کا نام رکھا تھا، اسلام کیا کہتے ہیں، یعنی انسانیت۔ یا نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا لوگو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق اور انسانیت کی تکمیل کر دیں۔ انسانیت سب کے اندر تھی، اور انسانیت کیوں تھی؟ اسلام چھوڑ کر کے نیا مذہب بنایا تو ان کے اندر وہ پرانی اسلامی انسانیت کچھ نہ کچھ باقی تھی، لیکن ناقص رہ گئی تھی۔ نہ ہندو مذہب میں، نہ عیسائی مذہب میں، نہ یہودی مذہب میں انسانیت بہت معمولی سی تھی۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں آیا ہوں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور ہم کو اللہ نے دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے، اخلاق حسنہ، اور انسانیت ہی کا دوسرا نام اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ انسانیت ہے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے میں جو رویہ انسان اختیار کرتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے انسانیت، اسی کو کہا جاتا ہے اخلاق، جو انگلش میں مینرز بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی۔ اب اگر آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، کسی سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جب لوگوں کے ساتھ ہیں، لوگوں کے ساتھ مسکرا کر کے بات کریں، اچھے انداز سے بات کریں، الفت محبت کی باتیں کریں، تو لوگ کہیں گے اچھی انسانیت اس کے اندر ہے، یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے میں غصے سے کام لے، جھڑکی سے کام لے، گالی گلوچ سے کام لے، اچھا رویہ نہیں طرح کہ بھائی انسانیت اس کے اندر نہیں، یعنی اخلاق اس کے اندر نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق اور انسانیت کو جو لوگوں نے بہت زیادہ ختم کر دیا ہے، تھوڑا سا رکھا باقی سب کو چھوڑ دیا، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اسی انسانیت کو اور اخلاق کو ہم دنیا میں عام کر دیں اور مکمل کر دیں۔ تو گویا کہ انسانیت جو ہے، اسلامیت ہی انسانیت سکھلانے کے لیے آیا ہے اور بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن انسانیت کے دو پہلو ہیں۔ کہا جاتا ہے اگر آپ اس طرح سمجھ لیں، انسانیت اخلاق کا نام ہے، اخلاق کا نام جس کے اندر اخلاق ہو۔ آج بھی کہتے ہیں بھائی فلاں انسان ہے تو ہندو، لیکن اخلاق اس کے بڑے اچھے، کیا انسانیت اس کے اندر۔ ایک انسان بہت بڑا مسلمان ہو، روزے نماز داڑھی رکھے ہوئے، لیکن اگر راستہ پر چلتے ہوئے اسلام اور انسانیت کا استعمال نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں مسلمان تو ہے لیکن انسانیت نہیں ہے۔ اب یہاں سب سے بڑی چیز ایک جملہ جو آپ نے سوال کیا وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں جب انسانیت ہی اصل چیز ہے تو پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ اور خاص کر کے اسلام کی۔ پھر ہاں، اسلام کی بات اصل یہ ہے
انسانیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی مسلمان نہ ہو. ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی جب تک اسلام پر عمل نہ کرے اس کے اندر بھی انسانیت پوری نہیں آ سکتی. کیوں؟ انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ اپنے احسان کرنے والے کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے. مثال کے طور پر دنیا کے اندر بہت بڑی انسانیت یہ ہے آج کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے اندر ماں باپ کی خدمت اس کے مذہب کا ایک جز نہ ہو. کیوں بھائی؟ انسان کے وجود کا سبب جو بنے ہیں ماں اور باپ. دنیا میں آپ چلے جائیں، کسی بھی مذہب میں جائیں، ماں باپ کے ساتھ ناانصافی اور ظلم، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا دنیا کے ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. کتنا بھی صدقہ کرے، کتنا بھی خیرات کرے، کتنا بھی سب کچھ کرے، غیروں کے لیے کتنے بھی اچھے اخلاق ہوں، لیکن اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو دنیا اس کو کبھی اچھا انسان نہیں کہتی. انسانیت سے وہ انسان محروم ہے. پھر قرابت داروں کا. اب آپ ذرا سوچیں، جس ماں باپ نے کچھ کیا نہیں، بس دونوں کا ملاپ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مادر رحم میں بچے کو نطفہ پیوست کیا، سب کچھ اللہ ہی بنا رہا ہے. ماں کے پیٹ میں اور جس چیز سے بچہ بن رہا ہے نہ ماں نے پیدا کیا نہ باپ نے پیدا کیا، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. ایک وسیلہ بنے. 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا، ولادت کی تکلیف برداشت کی، چھاتیوں سے دودھ پلایا، اتنا ہی تو ماں باپ نے کیا ہے. لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا انسانیت سے محروم ہے. اب آپ بتائیں، ماں باپ سے ہی پوری کائنات میں سب سے بڑا احسان جس کا ہے اللہ رب العالمین کا ہے. ماں نے صرف 9 مہینے پیٹ میں رکھا، رب نے، میرے خالق نے وہ بھی بنایا مادہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. ماں کے اندر وہ بچی دانی بنائی، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا. اس معمولی سے پلاسٹک نما سمجھے، معمولی سے جھلی بچہ ہے، اس میں اس کی حفاظت